السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے نشان ہائے جم، جم کی علامات۔ ہا و ایک ہا ہے اور ایک الف اور نون ہے، صحیح ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتا ہے جم۔ واحد کہتے ہیں ایک چیز کو، صحیح ہے، جو ایک ہو اسے واحد کہتے ہیں گنتی میں، اور اگر ایک سے زیادہ چیزیں ہوں، دو ہو جائیں، تین ہو جائیں، چار ہو جائیں اور مزید اسی طرح سے ایک سے زیادہ ہوں عدد، تو انہیں کہتے ہیں جم، صحیح ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ فارسی میں جو واحد ہوتا ہے، واحد تو ہم نے پڑھ لیا ہے، واحد تقریباً ہم نے الفاظ پڑھے ہیں وہ واحد ہی تھے، پسر، شتر، درخت، صحیح ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں واحد، اور اسی طرح سے جو جم کی علامات ہیں، جم کی علامات ہا ہے اور الف اور نون ہے۔ تو آئیں آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ ہا کی علامت کہاں پہ استعمال ہوتی ہے اور الف اور نون کی علامات کہاں پہ دیے جاتے ہیں جم کی نشانیوں میں۔ تو کلاس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہاں دیکھیں، یہ ہے پسر۔ تو پسر کا یہاں پہ انہوں نے دیا ہے کہ پسر کے لیے ہا بھی استعمال کر سکتے ہیں، الف اور نون بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اسے آپ لوگ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، پسر ہا اور پسران۔ پسران کہہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، پسر ہا بھی کہہ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی بیٹے، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا کا جو جم ہے یہ اس طرح سے پسر ہا کر کے بولیں گے تو بیٹے کا معنی دیتا ہے، صحیح ہے۔ چلیں، اس کے بعد ہے شتر۔ شتر یعنی اونٹ، ایک اونٹ۔ اب اسی شتر کو اگر ہم جم کریں گے تو ہو جائے گا شتر ہا، بھی اسے کر سکتے ہیں اور شتران بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا شتر کا جم، صحیح، یعنی ایک سے زیادہ اونٹ۔ درخت، درخت یعنی ایک درخت کو کہتے ہیں، تو درخت کے لیے بھی ہم ہا بھی استعمال کر سکتے ہیں، الف اور نون بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ دونوں چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا لباس۔ تو لباس کے لیے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں، لباس کے لیے الف اور نون استعمال نہیں ہوتا فارسی زبان میں۔ لباس کے لیے اگر جم آ جائے تو یہاں پہ فقط ہا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب ان میں ہم فرق دیکھتے ہیں کہ یہ شتران، پسران اور درختان کے لیے الف اور نون استعمال ہو گیا، لباس کے لیے لباسان استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ تو مقصد یہ ہے کہ الف اور نون جو ہے یہ صرف جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے۔ بے جان چیزوں کے لیے الف اور نون استعمال نہیں ہوتا۔ درخت ہے یہ بھی جاندار ہے، شتر یہ بھی جاندار ہے، پسر بھی جاندار ہے۔ اس کے علاوہ جو لباس ہے یہ جاندار چیز نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے الف اور نون استعمال نہیں ہوتا، ہا استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن جو جاندار چیزیں ہیں ان کے لیے ہا بھی استعمال کر سکتے ہیں، الف اور نون بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جاندار کے لیے ہا اور الف اور نون دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن بے جان چیزوں کے لیے فقط ہا استعمال ہوتا ہے۔ مزید ہم جملے پڑھیں گے، یہاں سے بھی ہمیں سمجھ آ جائیں گی بہت ساری چیزیں۔ دیکھیں، آن آقا ہر روز پلے ہائے مدرسے را تمیز و جارو می کند۔ یہاں دیکھیں پلے آ گیا، تو یہ پلے جو ہے یہ سیڑھی کو کہتے ہیں، اور یہ اس کا جمع جو ہے ہا آ گیا۔ اس کے لیے الف اور نون استعمال نہیں ہوا کیونکہ سیڑھی ایک بے جان چیز ہے، تو اس کے لیے الف اور نون نہیں آیا، اس کے لیے صرف ہا آیا ہے، صحیح۔ آن آقا ہر روز پلے ہائے مدرسے را تمیز و جارو می کند۔ وہ آدمی روزانہ مدرسے کی سیڑھیوں کو صاف اور ان کی صفائی اور جھاڑو کرتا ہے۔ چادر روسری مکنے و مانتو لباس ہائے زنانے ہستند۔ چادر، روسری، مکنے اور مانتو یہ زنانہ لباس ہیں۔ لباس کے لیے لباس ہا آ گیا۔ صادق بے بازار می رود، صادق بازار جاتا ہے، و برائے فرزندانش لباس ہائے زیبا انتخاب می کند و می خرد، اور اپنے بچوں کے لیے خوبصورت سے کپڑے سلیکٹ کرتا ہے اور لیتا ہے۔ فرزندانش، یہ شین جو ہے یہ او کا معنی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ فرزند کے لیے دیکھیں الف اور نون آ گیا، لباس کے لیے ہا آ گیا، صحیح۔ یہ جاندار چیز ہے تو اس کے لیے الف اور نون استعمال ہوا، جو بے جان چیز ہے اس کے لیے ہا استعمال ہو گیا۔ آنہا دانش آموزان این مدرسے ہستند، وہ لوگ اس مدرسے کے شاگرد ہیں۔ دانش آموزان،
آموز دانش آموز کہتے ہیں ایک شاگرد کو، آموزان یعنی شاگردیں ہیں، یعنی ایک سے زیادہ کی تعداد ہے۔ تو یہاں پہ بھی جاندار تھا اس لیے الف اور نون استعمال ہوا ہے۔ آن دانش آموز ها در کلاس اول درس می خوانند، در کلاس اول درس می خوانند۔ یہاں مزید بتایا گیا ہے کہ دانش آموز کے لیے ہا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جاندار کے لیے ہا بھی آتا ہے، الف اور نون بھی آتا ہے، سوائے بے جان کے، بے جان کے لیے صرف ہا آتا ہے، الف اور نون استعمال نہیں ہوتا۔ ریستوران سعید در خیابان فلسطین است، سعید کا ریسٹورینٹ فلسطین کے روڈ پہ ہے۔ دوستان من در آن ریستوران کار می کنند، میرے دوست اس ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں، یہ دوستان ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد ہے آن خانم ها پزشک هستند، وہ عورتیں ڈاکٹر ہیں۔ آن پزشکان، وہ ڈاکٹرز در بیمارستان امام خمینی تہران کار می کنند، امام خمینی تہران کا امام خمینی ہاسپٹل ہے، اس میں وہ کام کرتے ہیں۔ پزشکان ہے یہاں پہ، یہاں پزشک تھا جو کہ واحد ہے، یہاں پزشکان ہے جو اس واحد کا جمع ہے۔ در جنگل درختان و حیوان ها، یہ زیادی وجود دارد، جنگل میں بہت سارے درخت، کیونکہ یہ درختان ہیں، درختوں کے جمع ہے، بہت سارے درخت اور بہت سارے حیوان رہتے ہیں۔ ما گاہی به جنگل می رویم، ہم کبھی کبھار جنگل جاتے ہیں۔ فرزندان شما پسرند یا دختر، آپ کی اولاد بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں؟ من یک فرزند پسر به نام علی، میرا ایک بیٹا جو علی کے نام سے ہے، و دو فرزند دختر، اور دو میری اولادیں جو بیٹیاں ہیں، بے نام های فاطمہ و زینب دارم، فاطمہ اور زینب کے نام سے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی واحد اور جمع کے بارے میں۔ واحد کے لیے جو الفاظ ہیں جس طرح سے ہم نے پڑھی ہیں وہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جمع کے لیے ہم نے پڑھا کہ جمع کے لیے اگر انسان ہے یا اس کے علاوہ جاندار کوئی چیز ہے تو اس کے لیے ہا اور الف اور نون یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے کوئی جمع بنا رہے ہیں اس کے لیے، واحد کے لیے، تو وہ اگر بے جان چیز ہے تو اس کے لیے الف اور نون استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف ہا استعمال ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا درس۔ اس درس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آج ہم نے کتنی لائنیں، ہم نے 6 لائنیں پڑھی ہیں، تو آپ لوگوں کو 6 لائن ہوم ورک کا کے دیے جاتے ہیں جو کہ آپ لوگ ہا اور الف اور نون کے جمع بنا کے مجھے سینڈ کریں، اور میں آپ لوگوں کے چیک کروں کہ واقعی میں آپ لوگوں نے یہ جمع کی نشانیاں سمجھ لی ہیں اور اچھے سے پڑھ لی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں بھی آیا ہے تو سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج کی کلاس یہیں تک تھی۔ اللہ حافظ۔